ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مریم صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، جاتی عمرہ کے اور مسلم لیگ نواز کی ایک ایک کر کے وکٹیں گرتی جا رہی ہیں اور پارٹی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صنم جاوید ان کی ضمانت ہوئی، تقریباً وہ 14 مہینے جیل میں رہیں، 9 مئی کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور تقریباً 14 ماہ کے بعد وہ رہا ہوئیں اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کیا اور اٹارنی جنرل جو پاکستان کے ہیں انہوں نے گارنٹی دی کہ جناب بلوچستان والے مقدمے میں بھی ہم گرفتار نہیں کریں گے اور اسلام آباد کا مقدمہ بھی خارج کر دیا جائے گا، بلوچستان والا مقدمہ بھی خارج کیا جائے گا اور مزید صنم جاوید کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو وہ اب گھر جا سکتی ہیں۔ تو صنم جاوید گھر پہنچ گئی اور اب مریم صاحبہ کو یہ بات پسند نہیں اور انہوں نے فی الفور سپریم کورٹ میں حکم دیا کہ صنم جاوید کی جو برریت ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو ایسے لگا کہ واقعتاً صنم جاوید جو ہے وہ خطرہ ہے مریم صاحبہ کے لیے، اور کہاں اتنا بڑا حکمران خاندان اور کہاں ایک معمولی سی کارکن صنم جاوید جو کہ جیل میں بھی 14 مہینے جیل کاٹ کے آئی ہیں اور نہیں ٹوٹ سکی، تو ان کو اب دوبارہ گرفتار کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان رجوع کیا جا رہا ہے، یعنی جہاں پہ بیٹھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم صاحبہ نہیں چاہتی کہ صنم جاوید جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قیدی ہیں اور قیدی نمبر 804 مقید ہیں اور ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، دہشت گردی والے سیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور کل انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہوں اور میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، کتابیں پڑھتا ہوں، ورزش کرتا ہوں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی گرفتاری سے یا قید سے پریشان نہیں ہوا۔ میں کئی سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن سمجھوتا نہیں کروں گا۔ مستقبل کی منصوبہ بندی وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، لیکن پہلے ذرا ان کی منصوبہ بندی عمران خان صاحب نے جو مخصوص نشستیں خواتین کی وہ تقریباً 77 ہیں، 7 آپ اقلیتی نکال دیں تو 70 خواتین کی نشستیں ہیں، جن میں خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے اور مرکز قومی اسمبلی ہے۔ تو یہاں پہ خواتین کو نامینیٹ کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو نامینیٹ کیا جائے، عالیہ حمزہ کو نامینیٹ کیا جائے اور صنم جاوید، ان کی بہن فلک جاوید، ان کو بھی آپ ڈالیں اسی لسٹ میں۔ اور پھر صرف یہاں تک محدود نہیں، روبینہ رضوان ہے، روبینہ جمیل ہے، اشما شجاع ہے، ان سب کو بھی جنہوں نے جیل کاٹی ہے اور جو ان کے سینے پر مونگ دلتی خواتین ہیں، ان سب کو آپ نے اسمبلیوں میں بھیجنا ہے۔ اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جی سعدیہ ایوب بھی ہیں، روبینہ خان بھی ہیں، عائشہ بھٹہ بھی ہیں، کوئی رہ نہ جائے، تو وہ سب خواتین جو کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا، ان سب کو انہوں نے کہا جی ٹکٹ صاحب دیں اور ان کو اسمبلیوں میں بھیجیں۔ اور اب مسئلہ مریم صاحبہ کے لیے یہ ہے کہ صنم جاوید یا فلک جاوید آ گئیں پنجاب اسمبلی میں، تو مریم صاحبہ وہاں کی راجدھانی ان کے پاس ہے، تو وہاں وہ کیسے فیس کریں گے ان کو، اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے ان کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں سپریم کورٹ۔ اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے سیالکوٹ کا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ یعنی کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کو بھی آپ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیں اور ان کو بھیجیں قومی اسمبلی۔ وہ ذرا خواجہ آصف صاحب کو وقتاً فوقتاً ان کا آئینہ بھی دکھائیں گی اور بتائیں گی وہ کیسے اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ تو جب سے یہ ساری باتوں کا پتہ چلا ہے تو جناب پریشان ہیں الیکشن چور بھی اور مینڈیٹ چور بھی، اور وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ وہ عمران خان جن کو وہ جیل میں قید کر کے خوش ہو رہے تھے، وہ ان سے بہت آگے کی سوچ رہا ہے اور وہ واقعتاً مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ آج جو یہ کام کرنے لگتے ہیں اس کے لیے پہلے ہی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، اور وہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ان کا بیانیہ جو ہے اس وقت الیکشن چور اور مینڈیٹ چوروں کا فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جب قومی اسمبلی میں پہنچیں گی تو ذرا سوچئے کہ وہاں پہ ماحول اور حالات و واقعات کیا ہوں گے اور کس طریقے سے خواجہ صاحب اس کو فیس کریں گے۔ صنم جاوید اگر مریم صاحبہ کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی، گفتگو کر رہی ہوں گی، ان کا صرف ہونا ہی اسمبلی میں کافی ہوگا۔ لہٰذا
ایک طرف تو یہ فرسٹریشن چل رہی ہے، اور جاتی عمرہ کے لیے جی میرے پاس کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ جاتی عمرہ کے لیے شریف فیملی کے لیے، اور خاص طور پہ ایک اور کام ہونے لگا ہے کہ یہ جو لندن معاہدے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، فی الوقت اتنا ہی بتاؤں گا کہ لندن معاہدہ جو ہے وہ اب جو لندن معاہدہ کرنے والے ہیں ان کے درمیان جو ہے برتن کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ کھڑک چکے ہیں، اور اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور جیسے ہی میرے پاس سالڈ قسم کی گفتگو پہنچے گی تو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد ہے جی صنم جاوید کے بعد اگلا ہے خاور مانیکا۔ اب خاور مانیکا بھی مکمل سپورٹ کی جا رہی ہے، اور خاور مانیکا کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لہٰذا انہوں نے خاور مانیکا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس میں بریت کے خلاف اپیل فائل کر دی ہے، اور ادھر عامر فاروق صاحب ہیں اور ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں میں ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے، اور ادھر خاور مانیکا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور یہ دونوں مقدمے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ایک اور ان پہ افتاد آن پڑی ہے، اور وہ افتاد ہے جی حلقے کھل رہے ہیں، اور 47 والے حلقے، ان میں سے ایک اور حلقے کا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے حلقہ جناب عطا تارڑ صاحب کا۔ عطا تارڑ صاحب کا بھی حلقہ دوبارہ سے کھل چکا ہے، اور ان کی بھی ہیئرنگ آ گئی ہے، اور اگین یہ NA 127 ہے، عطا تارڑ کی کامیابی کے خلاف اپیل دائر سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونل ہے، وہ اس کی سماعت سنے گا جی، اور اس میں بڑا واضح طور پہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اس میں عطا تارڑ صاحب نہیں جیتے، ان کو فارم 47 دیا گیا ہے، رات کی تاریکی میں ان کو دیا گیا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود فارم 47 کے مطابق عطا تارڑ نے 98,210 ووٹ لیے، جبکہ آزاد امیدوار ظہیر عباس یعنی کہ PTI 82,230 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ ہے کہاں کا نتیجہ؟ یہ الیکشن کمیشن کا۔ تو 15,000 پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 15,000 ووٹ لیے تھے، لیکن یہاں پہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے تو جاری نہیں کیے، اور ملک ظہیر عباس نے عطا تارڑ کی چیلنج کی ہے جی وکٹری، اور موقف ہے ان کا کہ فارم 45 کے مطابق عطا تارڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اور فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری ہی نہیں کیے گئے، لہذا عطا تارڑ صاحب کی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں وہ اتنا پڑک رہے ہیں، اور اس لیے پڑک رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکلتا جا رہا ہے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کو یہ بچ سکیں، کیونکہ بہت زیادہ اس میں جو بہت واضح مارجن کے ساتھ یہ جیتے ہوئے ہیں، جو ان کے مد مقابل ہیں عطا تارڑ صاحب کے ظہیر عباس، تو لہٰذا یہ بات بڑی صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی دوسرا بڑا دھچکا، وہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر، اور ادروائز بھی عمران خان صاحب کو برطرف کروایا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن نے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ مسئلہ تھا کہ عمران خان صاحب بولتے ہیں اور سر عام بولتے ہیں، اور افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے امریکہ کو، اور اس پہ وہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور اعلان کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ ہار گیا، اور یہ بات جو بائیڈن کو پسند نہیں تھی، پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جناب یہ ہماری ہار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا اس کے بعد پھر سائفر بھی آیا، اور اب کل جو ہے بالآخر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ یہ دستبردار ہو گئے ہیں اپنے صدارتی امیدوار کے طور پہ صدارتی الیکشن کے لیے۔ اب وہ صدارتی امیدوار نہیں ہوں گے، اور ان کو منہ کی کھانا پڑی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی جیت جو ہے وہ مزید قریب ہو گئی ہے۔ تو یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا انجام ہوا ہے جناب، اور یہ 1968 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے، یعنی کہ 55 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک صدارتی امیدوار یا صدر جو ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا اور اپنی نامینیشن واپس کرنا پڑی۔ اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ وقتی طور پہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ ریلیف، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف، اور ایک ان کی ایسا ان کا جو جانی دشمن صاحب سمجھ لیں کہ وہ
بالآخر اقتدار سے محروم ہو گیا۔